مفتیان اکرام پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ مسائل تو بیان کرتے ہیں، فتوے تو بڑے بڑے دیتے ہیں، لیکن خود عمل ایسا ہے نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، اگر میں زیادہ مبالغہ کروں تو 60-70% نہیں تو 50% تو لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر اور دارالافتاؤں میں بیٹھ کر بڑے بڑے فتوے دے رہے ہوتے، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تو میں اس کا تفصیلی جواب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کسی قسم کے اس طرح کے اشکالات پیدا ہوں تو آپ ان کو ختم کر دیں۔ دیکھیے، علماء کی ذمہ داری اور مفتیان اکرام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مسئلہ بتانا اور فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ ان کی جو شرعی ذمہ داری اور ان کا جو مذہبی فریضہ ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل بتانا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ دینا ہوتا ہے، اور ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ دین اسلام مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں، مختلف زمانے میں ہر ایک انسان سے حالات کے اعتبار سے مختلف قسم کے تقاضے کرتا ہے۔ کبھی یہ مذہب اور کبھی یہ ہمارا دین اسلام میدان جہاد کا تقاضا کرتا ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور میدان جہاد کے اندر نکلو۔ کبھی یہ دین اسلام شعر و شاعری کے ذریعے سے اور فکری مارکوں کے ذریعے سے دین اسلام کے دفاع کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کو اور دین اسلام کو چندے کی اور مال کی ضرورت پیش آ گئی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال پیش کر دیا۔ پھر ایک اور مرحلہ آیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین کا مرحلہ پیش آیا، قرآن مجید کو مدون کرنے کا، قرآن مجید کو جمع کرنے کا مرحلہ پیش آیا۔ اب جب قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کا مرحلہ پیش آیا تو اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت، جو صحابہ اکرام میں سب سے بہترین قاری تھے، صحابہ اکرام میں سب سے اچھی تلاوت کرنے والے تھے، حسن قرأت سے قرآن مجید پڑھنے والے تھے، ان کی قرأت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مال و دولت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شعر و شاعری سے زیادہ اہمیت اختیار کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت کی شدید ضرورت تھی۔ تو ہر ایک انسان اپنے اپنے محاذ پر کھڑے ہو کر دین اسلام کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، دین اسلام کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مجاہد محاذ پر کھڑے ہو کر جو دین اسلام کا فریضہ ادا کرتا ہے، وہ امام مسجد مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر وہ فریضہ نہیں ادا کر سکتا، اس محاذ اور اس مورچے کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور امام مسجد مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر جو مورچہ سنبھالے ہوئے ہے، وہ ایک تاجر، ایک بزنس مین تجارت کے میدان میں یہ مورچہ نہیں سنبھال سکتا۔ ہر ایک کا اپنا میدان ہے، اور اس وقت امت مسلمہ جس نازک موڑ پر کھڑی ہے، تو مسلمانوں کے سامنے اور امت مسلمہ کے سامنے مختلف قسم کے محاذات ہیں، اور اگر تمام کے تمام مسلمان اپنے اپنے محاذ پر کھڑے ہو کر اپنا اپنا مورچہ سنبھال کر دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح علماء پر تنقید کرتے رہے، علماء پر اعتراض کرتے رہے، تو پھر ہم دن بدن عروج کے بجائے تنزل کی طرف ہی جائیں گے اور ذلت اور رسوائی کی طرف ہی جائیں گے۔ میرا اشارہ حال ہی کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ پر اعتراض کرنے والوں کی طرف ہے۔ اعتراض کرنے والے دانشور جو عقل سے بھی عاری اور خالی ہیں اور نسل سے بھی عقل اور خالی۔ میں نسل کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں۔ عقل سے بھی خالی اور عاری ہیں، نسل سے بھی خالی اور عاری ہیں، اور اخلاق اور کردار نام کی ان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب خود تو اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور از خود جو ہے وہ بڑی بڑی عالیشان گاڑیوں پر گھوم رہے اور سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مفتی کا کام فتویٰ دینا ہوتا ہے، اور مفتی کے فتویٰ دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ مفتی اس مسئلے پر یا اس فتوے کے اوپر بنفسی خود بھی عمل کرے۔ میں آسان کر دیتا ہوں بات کو۔
ایک امام مسجد، ایک خطیب، ایک عالم دین، ایک مفتی زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر آپ کو وعیدیں سناتا ہے، اور آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ مولوی صاحب خود تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، مولوی صاحب خود زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں اور ہمیں فضائل سنا رہے ہیں اور ہمیں وعیدیں سنائے جا رہے ہیں۔ ایک عالم دین حج کے مسائل بیان کرے، حج کی فرضیت کو بیان کرے، حج کی اہمیت کو بیان کرے، اور آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ مولوی صاحب نے آج تک حج تو خود کیا نہیں، عمرے کی سعادت حاصل کی نہیں، اور ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ حج کی ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں حج کے احکام بتلا رہے ہیں، ہمیں حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین قربانی کے مسائل بیان کرے، قربانی نہ کرنے والوں کے متعلق وعیدیں سنائے، اور آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں یہ مولوی صاحب نے خود تو آج تک قربانی کی نہیں ہے، خود تو کبھی انہوں نے قربانی کے جانور میں حصہ لیا نہیں، اور ہمیں کیا کہتے ہیں کہ قربانی کرو، قربانی نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو امام مسجد آپ کو زکوٰۃ کے مسائل بتا رہا ہے، اگر وہ خود زکوٰۃ نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہ ہو۔ جو مفتی یا جو عالم دین آپ کو حج کے مسائل، حج کے احکام بتلا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ صاحب حیثیت ہی نہ ہو، تو کیسے جائے گا حج پر؟ جو مفتی، جو عالم دین قربانی کے فضائل اور اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہ ہو، وہ کیسے قربانی کرے گا؟ تو اعتراض فضول ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت و برکاتہم العالیہ عمر کے جس سٹیج کے اوپر ہیں اور عمر کے جس حصے میں ہیں، اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے جہاد بالسیف اور جہاد بالقتال سے زیادہ جہاد باللسان زیادہ ضروری ہے اور اس کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ان کی بات کو، ان کے فتوے کو، ان کے قول کو پوری دنیا کے اندر حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور حرف آخر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہو، جو اصلی اور نسلی ہوں، جو اصل سے بھی خالی ہوں، نسل سے بھی عاری ہوں، اور جو اخلاق اور کردار سے بھی عالی اور خالی ہوں، تو وہ ضرور اعتراض کریں گے اور وہ مفتی صاحب کی شخصیت پر ضرور انگلی اٹھائیں گے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آج سے نہیں، گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے دین اسلام کی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اعتراض کرنے والے اگر 10 جنم بھی لے لیں، 10 جنم بھی لے لیں، تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا، آپ نے تو نہیں دیا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اگر فتویٰ دیا ہے تو جب حکومت وقت اعلان کرے گی، راستے مہیا کرے گی، پالیسی بنائے گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے ہی اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے جائیں گے۔ تم جیسے ممی ڈیڈی والے اور برگر فیملی والے پھر بھی نہیں جا رہی، انجانا جا سکتے، اتنی ہمت ہی نہیں، اتنی ہماری غیرت ہی نہیں ہے تمہارے۔